زندگی کا ایک اصول ہے، نو پین نو گین۔ جب تک آپ درد نہیں سہتے اور زندگی کے سخت حالاتوں سے نہیں گزرتے تب تک آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اور کچھ نہیں بدل سکتے۔ اس زمین پر بہت سے لوگ دوسروں میں چینج دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے تب تک نہیں بدلیں گے جب تک تم خود کو نہ بدلو۔ بغیرت لوگوں کی سب سے بڑی نشانی کہ خود کچھ نہیں بدلتے اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ بدلے گا۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق کہ جب تک آپ کچھ نہیں بدلو گے تب تک کچھ نہیں بدلے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بدلے تو سب سے پہلے آپ کو خود کو بدلنا ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے حالات بدلے۔ کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ اسے کسی بھی چیز میں کمپرومائز کرنا پڑے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ وہ 100 روپے کے لیے دن بھر ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اگر اسے کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ اسے اسی ٹائم خرید پائے۔ کوئی بھی انسان اتنے چھوٹے گھر میں نہیں رہنا چاہتا جو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اسے پوری زندگی غریبی میں رہنا پڑے۔ ہر انسان اپنے حالاتوں کو بدلنا چاہتا ہے، تو پھر کیوں لوگ اپنے حالاتوں کو نہیں بدلتے؟ کیونکہ یا تو وہ اپنے کمفرٹ زون میں اٹکے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ شروع ہی نہیں کرتے، اور اگر شروع کر بھی دے تو وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر اگر ان کے سامنے کوئی بڑی پرابلم آ جاتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ ایک شارک مچھلی اگر تیرنا بند کر دے اور وہ رک جائے تو اس کی وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم انسانوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ انسان اگر چلنا بند کر دے تو وہ مرتا نہیں لیکن زندہ لاش بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی بھی گروتھ رک گئی ہو، آپ بھی رک گئے ہو، تو سمجھو آپ بھی زندہ لاش بن گئے۔ اور جس طرح ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے حالات بدلے، اسی طرح ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو درد نہ ملے۔ لیکن زندگی کے کھیل میں درد تو سہنا پڑے گا۔ زندگی بدلنے کے لیے درد تو سہنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں ایگل کا۔ ایگل جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے جو ناخن ہوتے ہیں جن سے وہ شکار کرتا ہے وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو چونچ ہوتی ہے وہ بھی مڑ جاتی ہے، اور اس کے پنکھ باری ہونے کی وجہ سے سینے سے چپک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے اڑنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ اب اس کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو اس 40 سال کی عمر میں مر جائے، یا پھر 150 دنوں کی ٹف، پینفل اور دردناک پروسیس سے گزرے۔ وہ پروسیس جس میں ایگل کو اپنی چونچ چٹانوں پر ٹوک ٹوک کر توڑنا ہوتا ہے، تب تک جب تک اس کی چونچ نکل نہیں جاتی، اور پھر وہ انتظار کرتا ہے نئی چونچ آنے کا، اور جب اس کی نئی چونچ آتی ہے تو وہ اپنی نئی چونچ سے اپنے پنکھوں کو نکال دیتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے پیر کے ناخنوں کو بھی نکال دیتا ہے جس سے کہ نئے ناخن آ سکے اور اسے شکار کو پکڑنے میں آسانی ہو، اور 5 مہینے لگ جاتے ہیں اس پروسیس میں۔ اور اس پروسیس کے بعد ایگل پھر سے آسمان کی اونچائیوں کو چھوتا ہے، اور یہی دردناک پروسیس اسے زندگی کے 30 سال اور دیتے ہیں، اور ایگل اپنی زندگی میں 70 سال جیتا ہے۔ کبھی کبھی لائف میں آگے بڑھنے کے لیے، حالاتوں کو بدلنے کے لیے، خود کو بدلنے کے لیے اپنی پرانی عادتیں، اپنا کمفرٹ زون، اپنی پرانی میموریز کو چھوڑنا ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے لائف میں کبھی کبھی دردناک پروسیس سے بھی گزرنا ہوتا ہے۔ اور کئی سارے لوگ اس دردناک پروسیس سے گزرتے بھی ہیں اور اونچا مقام بھی حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ سچ میں اپنے حالاتوں کو بدلنا چاہتے ہیں، سچ میں اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان سچ میں اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے تب بڑی سے بڑی مشکل بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اس میں طاقت آ جاتی ہے ان مشکلوں سے لڑنے کی، اور پھر پوری یونیورس اس کی مدد کرتا ہے۔ اور تاریخ میں ایسے ایسے لوگ ہیں جنہیں زندگی کے میدان میں اتنی مار پڑی ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جو برے سے برے حالاتوں سے نکل کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ جب وہ لوگ کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ بس تمہیں بھی درد سہنا پڑے گا، اور اگر تم تیار ہو درد سہنے کے لیے تو تم بھی کر سکتے ہو۔